بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک کی سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا گیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ اس آیت میں اللہ نے علی الاطلاق ان طاقتور اقوام کی تباہی کا ذکر کیا جنہوں نے ظلم و کفر کیا، جبکہ قرآن میں کئی مقامات پر چند ظالم اقوام اور طاقتور افراد کا بھی ذکر کیا ہے جن کی قوت چکنا چور ہو گئی اور وہ خود دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ سورہ الروم میں اللہ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسے ہوا؟ وہ ان سے بھی بہت زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مال و دولت سے مغرور و طاقتور حاکم قارون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ دنیا کے ایسے طاقتور آدمی جس کے خزانے کی چابیاں کئی طاقتور لوگ بمشکل اٹھا پاتے تھے، آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے انجام کے متعلق اللہ نے دوسری جگہ بتایا کہ قارون سے بھی زیادہ مال اور طاقتور والے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ سورہ المجرمون میں ارشاد ربانی ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہگاروں سے ان کو گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ ملکہ سبا بلقیس جب حالت کفر میں تھی، اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچتا ہے کہ اسلام قبول کر لو، تو اس کے ساتھیوں نے طاقت و جنگجوئی کا رعب اظہار کیا اور کہا، سورہ النمل کے مطابق سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ مگر اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس کا عظیم تخت، اس کے لشکر اور قوت کام نہ آئے اور اسلام قبول کرنا پڑا، اور کہہ اٹھیں، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ بہرکیف قوت و طاقت والے اقوام و افراد کے عروج و زوال اور ان کی تباہیوں کی طویل داستانیں ہیں۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کو بدن یا زمین کی قوت ملتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہی قوت و طاقت والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تھکان لاحق نہیں ہوتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں، اس میں کوئی نقص و عیب نہیں، وہ سب سے بلند اور سب سے زیادہ قوت و طاقت والا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں غیر معمولی طاقت اور دہشت رکھنے والی کئی اقوام کا ذکر ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے عمالقہ کے بارے میں، جسے قوم جبارین بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف تفاسیر میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح کی سختیاں کی۔ فرعون عمالقہ کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جیسا قیصر رومی بادشاہوں کا، کسرا فارس کے بادشاہوں کا، عمالیق انفر کا بیٹا اور قیس کا پوتا تھا، اور اسحاق علیہ السلام کا پڑ پوتا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عمالیق اور دیگر اولاد ابراہیم ملک کنعان اور اس کے اطراف میں بڑے شہزور تھے۔ عمالیق کی نسل بھی بڑی جنگجو تھی، جن کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت عمالقہ کا امیر تھا اور ان کا بادشاہ تھا۔ اس کا سایہ 1 میل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ قوم بربر اس کی نسل سے ہے۔
اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کی فوج میں 3 لاکھ گھڑ سوار تھے اور اکرما نے کہا ہے 90,000 تھے۔ معروف اسلامی محقق خاور نیازی لکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کو ان کے اعمال و کردار کے بلبوتے پر سنبھالا ہے تو انہیں اپنے انجام تک پہنچایا بھی ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئیں وہی فائدے میں رہیں، اور جو حکام الہی سے سرکشی کی مرتکب رہیں ان کے لیے پھر رب نے ذلت اور رسوائی ہی لکھ دی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سفاک اور جابر حکمرانوں کو ہی مسلط کیا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایسی ہی ایک قوم جبارین تاریخ کے کتابوں میں سفاکیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس قوم کو قوم عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ جبارین کون تھے؟ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جبارین قوم عاد اور سمود کے بعد کے دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ جبارین قوم کے لوگ انتہائی دراز قد، خونخوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ جبارین قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو عمالقہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے، کیونکہ جہاں بھی گئے اپنی صفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے صفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نامی ایک قوم، جسے جبارین کہتے ہیں یا عمالقہ بھی کہتے ہیں، مسلط کر دی۔ جالوت جو عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک صفاق اور جابر بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیق بنیادی طور پر انفر کا بیٹا، عیس کا پوتا اور حضرت اسحاق کا پڑ پوتا تھا، اور کون نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ عملیق اور دیگر اولاد ابراہیم کنعان میں شہزوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عملیق نسل فطرتاً خونخواری اور جنگجو خصلتوں کی حامل تھی۔ جالوت جو جبارین کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں 15 فٹ طویل قد، اور اس شخص کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی جبارین قوم سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ جبارین نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام پر بزور بازو اپنا قبضہ جما لیا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کو جبارین کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم جبارین آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ یعنی لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک لشکر کے ساتھ قوم جبارین سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے تھے، لیکن فلسطین پہنچ کر بنو اسرائیل جبارین کی دہشت کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو سزا دی، اس کے تحت یہ 40 برس تک تقریباً 30 کلومیٹر کے میدان طیہ سے باہر نکلنے کے لیے صبح سے شام تک بھٹکتے، لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس وادی کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت،
نہ ہی پینے کا پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں انسانی ضرورت کسی بھی چیز کا کوئی وجود تک نہ تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس جہان فانی سے رفتہ رفتہ کوچ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے ان کی تنظیم نو کر کے ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کریں جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپے۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی جبارین قوم سے رہائی کی پیشبندی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشع کو ان 12 قبائل کا سردار مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادی طیہ کی سزا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ کی طرف سے من و سلوہ کی فراہمی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو تھیں ہی نہیں جس کے سبب ان لوگوں نے خوب دل جمعی سے جنگی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کے صحرائے طیہ میں سزا کے جب 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم صادر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو جبارین قوم کے غاصبوں سے آزاد کراؤ۔ چونکہ بنی اسرائیل کی نئی نسل ماضی میں اپنے بزرگوں کی جہاد سے چشم پوشی کی غلطیوں سے آگاہ تھی اور اپنی مقدس سرزمین کی آزادی کے لیے بےتاب بھی، اس لیے انہوں نے حضرت یوشع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ 12 قبائل پر مشتمل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد نے حضرت یوشع کی سپہ سالاری میں اریحہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے جانثار جبارین کے قلعے کی دیوار کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اریحہ شہر میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد کنعان کے شہر فتح کرتے ہوئے آخر میں ارض فلسطین اور شام کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں رب نے اس روئے زمین پر ایک جابر اور صفاق قوم کو اپنے انجام تک جا پہنچایا۔ دیگر حوالہ جات کے مطابق فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور و جنگجو اور نہایتی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں جو بہت ہی زوراور اور زبردست ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، سو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔
چنانچہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ زمین ان پر 40 برس حرام کی گئی ہے، اس ملک میں سرگرداں پھریں گے، سو تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی لوگ ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جبارین کے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر ان کو میدان تیہ میں 40 سال تک سرگرداں رکھا گیا۔ میدان تیہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 فرسخ یعنی 1 فرسخ 3 شرعی میل کا ہوتا ہے۔ اس کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اس کی تفصیل اور پس منظر اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہوئے۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام پر قوم عمالقہ یعنی جبارین قابض ہو چکی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان تیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سائے کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرما دیا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ بھیج دیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے، جو ایک نفیس شیریں ذائقے دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر منجمد ہو جاتا تھا۔ امام ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا، ان کے کپڑے میدان تیہ میں نہ پرانے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے۔ ابن منذر نے طاؤس سے روایت کیا کہ بنو اسرائیل جب اپنے تیہ کے میدان میں تھے تو ان کے کپڑے اس طرح بڑھتے تھے جس طرح وہ جوان ہوتے۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی تفسیر کے مطابق بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو اس زمانے میں شام و فلسطین کے علاقے میں ایک ظالم قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ ظالم لوگ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، تم ان کے ملک میں داخل ہو جاؤ، تم کو خدا کی مدد حاصل ہوگی اور تم معمولی مقابلے کے بعد ان کے اوپر قبضہ پا لو گے۔ مگر بنی اسرائیل پر اس قوم کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ ان کے ملک میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہ رہی۔
اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ 40 سال یعنی سن 1440 قبل مسیح سے سن 1400 قبل مسیح تک فاران اور شرق اردن کے درمیان صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، یہاں تک کہ 20 سال سے لے کر اوپر کی عمر تک کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اس دوران ان کی ایک نئی نسل نئے حالات میں پرورش پا کر اٹھے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 40 سال کی صحرائی زندگی میں ان کے تمام بڑی عمر والے مر کر ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نئی نسل نے یوشع بن نون کی قیادت میں شام و فلسطین کو فتح کیا۔ یہ یوشع بن نون ان 2 صالح اسرائیلیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمالقہ کے ملک میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر ہم اس ملک پر حملہ کریں تو ہم کو شکست ہوگی اور اس کے بعد ہمارے بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، مگر یہی بچے بڑے ہو کر عمالقہ کے ملک میں داخل ہوئے اور اس پر قبضہ کیا۔ بچوں میں یہ طاقت اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے لمبی مدت تک صحرائی زندگی کی مشقتوں کو برداشت کیا تھا۔ بچوں کے باپ جن پرخطر حالات کو اپنے بچوں کے حق میں موت سمجھتے تھے، انہی پرخطر حالات کے اندر داخل ہونے میں ان کے بچوں کی زندگی کا راز چھپا ہوا تھا۔ موافق حالات میں جینا بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اندر تمام بہترین اوصاف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کو حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا پڑے۔ مصر میں بنی اسرائیل صدیوں تک عافیت کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مردہ قوم بن گئے، مگر خروج کے بعد ان کو جو صحرائی زندگی حاصل ہوئی اس میں زندگی ان کے لیے سراپا چیلنج تھی۔ ان حالات میں جو لوگ بچپن سے جوانی کی عمر کو پہنچے وہ قدرتی طور پر بالکل دوسری قسم کے لوگ تھے۔ صحرائی حالات نے ان کے اندر سادگی، ہمت، جفاکشی اور حقیقت پسندی پیدا کر دی تھی، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو کسی قوم کو زندہ قوم بناتے ہیں۔ کوئی قوم اگر حالات کے نتیجے میں مردہ قوم بن جائے تو اس کو دوبارہ زندہ قوم بنانے کے لیے غیر معمولی حالات میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حکیم شاکر فاروقی لکھتے ہیں کہ قوم مالقہ کو قوم جبارین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قوم عاد کی اولاد میں سے تھے، اس لیے قد کاٹھ، ڈیل ڈول اور جسامت میں باقی لوگوں سے ممتاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ ایسی بنائی تھی کہ انہیں دیکھنے والا ڈر جاتا اور ان کے ساتھ لڑائی سے بچنے کی کوشش کرتا۔ انہی کے ایک فرد اوج بن عنق کے بارے میں افسانے مشہور ہیں کہ اس کا قد 13,000 فٹ کے قریب تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے سے ٹخنے تک کا فاصلہ 30 فٹ تک تھا۔ اس کی عمر 3,500 سال تھی اور یہ طوفان نوح کے وقت زندہ تھا۔ اسے طوفان کی تباہی بھی زیر نہ کر سکی کیونکہ پانی اس کے گھٹنوں تک آتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس کی لاش دریائے نیل پر کئی سال تک پڑی رہی اور لوگ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو بطور پل استعمال کرتے رہے۔ اس سب کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا گیا، لیکن مفسرین کیا یہ سب بنی اسرائیلی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ممکن ہے کافی گرانڈیل قسم کا بندہ ہو، لیکن 13,000 فٹ کا قد عقل و خرد کے خانے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرور احادیث مبارکہ یا کسی معتبر تاریخ میں اس کا تذکرہ مل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہائش کی بہت فکر تھی، جہاں وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ رہ سکیں اور پرامن طریقے سے رب العزت کی بارگاہ میں جمیع نیاز جھکا سکیں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے دست دعا پھیلا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم مالقہ پر چڑھائی کا حکم فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں قوم مالقہ کی جانب خبر لینے بھیجا۔ یہ لوگ ان کے ڈیل ڈول اور جسم و طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے۔ واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بارے میں بڑھا چڑھا کر باتیں کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے سامنے مت کرنا، کیونکہ وہ ایک لمبا عرصہ غلامی کاٹ کر آئے ہیں، اس لیے بہادری اور شجاعت کھو بیٹھے ہیں۔ یہ قصے سن کر حوصلہ ہار بیٹھیں گے، لیکن یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے سوا باقی سب سرداروں نے قوم کے سامنے یہ راز فاش کر دیے۔ یوشع اور کالب نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں حملہ کرنے کا حکم دیا ہے وہی مدد کرے گا۔ تم اگر محض ان کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تب بھی وہ شکست کھا جائیں گے، تمہیں محض ہمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حملے کا حکم دیا تو سب نے یک زبان کہا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا ہی ان سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بے باکانہ رویہ پسند نہ آیا اور انہیں سزا دینے کی غرض سے وادی طیہ میں دھکیل دیا۔
یہ وادی ایک چٹیل صحرا پر مشتمل ہے جس کی لمبائی 90 میل اور چوڑائی محض 27 میل ہے، جسے قوم 40 سال تک عبور نہ کر سکی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہیں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے قوم کو کھانا، پانی، کپڑے، سایہ، رات کو روشنی اور دیگر ضروریات زندگی بلا محنت و مشقت ملتی رہی۔ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو انہوں نے قوم سے بیعت لے کر اس وادی کو عبور کیا اور قوم مالقہ پر حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ انہیں گرا کر گردنیں کاٹتے رہے۔ قوم مالقہ اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ سارا دن لگا کر بھی انہیں تہ تیغ نہ کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن سورج کی گردش روک دی اور 1 گھنٹہ تاخیر سے غروب ہوا۔ رات ہونے تک بنی اسرائیل اپنے ایک عدد وطن کے مالک بن چکے تھے، جبکہ قوم مالقہ اپنی بدعمالیوں کے سبب صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہاں ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ دستور کے مطابق مال غنیمت ایک پہاڑی پر رکھا گیا تاکہ اسے آگ جلا دے اور جہاد فی سبیل اللہ کی مقبولیت کا پتہ چل جائے، لیکن آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا۔ یوشع علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ بالآخر ان کے ذہن میں آیا کہ ضرور کسی نے مال غنیمت میں گڑبڑ کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے دوبارہ بیعت لی تو چور کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا۔ اس نے اقرار کیا، تب ہاتھ آزاد ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیل کا ایک سر لا کر رکھ دیا جو سونے سے بنا ہوا تھا۔ جو ہی اس سارے مال کو پہاڑ پر رکھا گیا، فوراً آگ اتری اور ہر چیز جلا کر راکھ کر دی۔ معلوم ہوا خالق ارض و سما کی مرضی کے مطابق چلا جائے، اس کے احکام پر خوش دلی سے عمل کیا جائے تو اس کی نصرت و مدد کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے احکام سے روگردانی کرنے والوں کو سزا ملتی ہے، اور یہ سزا کئی دہائیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ چونکہ قرآنی قصص بیان کرنے کا مقصد ہی ان کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اوپر مصائب و پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کے صلے میں تو نہیں مل رہی۔ محمود میاں نجمی فرماتے ہیں، قوم فرعون تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی، لیکن اب ان کی سرکشی، جہالت، کجروی اور منافقت کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا، جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئے۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلے میں جو معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام طور پر قوموں کو عیش و عشرت اور عزت و دولت ملنے کے بعد ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دریا پار کیا، فرعون اور اس کی پوری قوم کے دریا میں غرق ہونے کا عبرتناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آگے بڑھے تو ایک قبیلے سے گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھا۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ ایسا پسند آیا کہ جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جسے سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سن کر حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقے تم پسند کر رہے ہو یہ سب باطل کے پیروکار ہیں، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم مجھ سے توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، اس لیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ فرمایا کہ جس رب العالمین نے تمہیں فرعونی عذاب سے نجات دی، آج تم اس کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے توبہ کرو۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کو اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 روز کی میعاد اور بڑھا دی۔ اسرائیلی قوم کی جلد بازی اور کجروی پہلے سے معروف تھی، چنانچہ ان میں بے چینی بڑھنے لگی، جس سے فائدہ اٹھا کر لشکر میں موجود ایک شخص سامری نے گائے کے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا ڈالا۔ یہ شخص بڑا زبردست شوبدہ باز تھا اور سامری جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔
قوم نے خدا سمجھ کر اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو غصے اور رنج سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ بس موسیٰ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور خود کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور بعض نے نہیں، چنانچہ جو شرک کے مرتکب ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ بچڑے کا قصہ ختم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کوہ طور سے لائی ہوئی توریت کی تختیاں پڑھ کر سنائیں تو قوم نے ایک نیا سوال اٹھا دیا۔ بولے، اے موسیٰ، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا حکام ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہہ دے تو ہم یقین کر لیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے 70 افراد چنے اور وقت مقررہ پر انہیں کوہ طور لے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ خدا جانے کون بول رہا ہوگا، ہم تو اس وقت یقین کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا اس طرح دی کہ زمین میں شدید زلزلے کے ساتھ آسمان سے ایسی بجلی کڑکی کہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت گڑ گڑا کر اپنے رب سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے کی التجا کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ 70 افراد اپنی قوم میں واپس آ گئے اور انہوں نے گواہی دی، لیکن اتنی آمیزش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ تم سے جس قدر ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ تو جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت۔ دراصل 400 سال تک قوم فرعون کے ساتھ رہنے سے ان کی بہت سی برائیاں ان کے مزاجوں کا حصہ بن کر ان کی جبلت میں شامل ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ان کے انکار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ لہذا چاروں ناچار انہیں ماننا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر لینا ورنہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ، وہاں تو بڑے زوراور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ اس سرزمین سے نہ نکل جائیں ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ ان میں سے 2 خدا ترس لوگوں نے کہا کہ تم ان کے پاس دروازے تک تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے مورث سے اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر 400 سال تک وہ لوگ مصر ہی میں رہے، جہاں فرعون اور اس کی قوم انہیں غلام بنا کر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا، جو انہیں مصر سے نکال کر لے گئے۔ کوہ طور پر توریت کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں آباد ہونے کا عزم کیا۔ بیت المقدس پر عمالقہ کی حکومت تھی، جو ایک جری، بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ چنانچہ ارض مقدس پر قبضے کے لیے عمالقہ یعنی جبارین سے جہاد ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصرت الہی کی بشارت سناتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن یہ نافرمان، منافق، سرکش، بدعہد اور ڈرپوک قوم بیت المقدس پر قابض قوم عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے اس قدر مرعوب تھی کہ پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھی اور اللہ کی جانب سے فتح کے وعدے کے باوجود اپنے نبی کے احسانات فراموش کر کے عمالقہ سے لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، اور جب انہیں مزید قائل کرنے کی کوشش کی گئی تو بولے، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار ہی لڑ بھڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔
بنی اسرائیل کی سخت ترین سرکشی، حکم عدولی اور گستاخی پر مبنی جواب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں التجا کی، یا الہی مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب نبی کی فریاد سنی تو فرمایا، سورہ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، اب وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے لیے غمگین نہ ہونا۔ وادی طیہ مصر اور شام کے درمیان 10 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان ہے۔ روایت یہ ہے کہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، لیکن جب صبح ہوتی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ جہاں سے چلے تھے واپس اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح 40 سال تک یہ لوگ اسی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا جہاں دھوپ کی تپش سمیت سردی و گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہ تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی پہننے کے لیے لباس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ چنانچہ ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس بیاباں میں بھی اس نافرمان قوم کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، وہ جہاں جاتے سایہ ساتھ ہوتا۔ بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ پانی کی حاجت ہوئی تو رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، چنانچہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ رات کے اندھیرے کی شکایت کی تو رب العزت نے ان ناشکروں پر غیب سے روشنی کا بندوبست بھی فرما دیا۔ لباس کی ضرورت ہوئی تو یہ صورت کر دی کہ کپڑے نہ میلے ہوں اور نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن کے کپڑے ان کا قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں۔ بنی اسرائیل کی ناشکری، نافرمان، ناشکر اور اہشکن بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں بھٹکتے ہوئے 40 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں بہت سے لوگ مر کھپ گئے تھے۔ اب ان کی طرف سے ایک نیا مطالبہ آیا۔ ارشاد باری ہے، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اب تم کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو وہ مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت و محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ حضرت یوشع کی قیادت میں فتح۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر ان کے 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال سے قبل اپنے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر گئے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ارض مقدس کو کفار سے آزاد کروانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کی نوجوان نسل کو فنون حرب کی ٹریننگ دینی شروع کر دی، اور پھر جلدی وہ دن بھی آ گیا کہ جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی نوجوان نسل جذبہ جہاد سے سرشار اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرق قوم سے آزاد کروانے کے لیے نکلی تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ ذوالجلال نے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ قوم عمالقہ یعنی جبارین کے 12,000 مردوں اور عورتوں کو تحت تیق کیا گیا، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا۔ حکم عدولی اپنے انتہا پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن اپنے آباء اجداد کی طرح اس نئی پود نے بھی توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس بات سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کی قوت اللہ پر کامل ایمان،
جو شرک سے پاک ہو اور اعمال صالحہ ہے۔ مومن کی قوت اللہ کا ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ ایمان و عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے۔ پھر کیوں نہ مسلمان پریشان ہو؟ اگر مسلمان غیر اللہ سے استغاثہ اور عقیدہ و ایمان درست کر لے اور سچی توبہ کے ساتھ اعمال صالحہ کی طرف لوٹ جائے تو اللہ قوت در قوت سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔